السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آج میں آپ سے جو شیئر کرنے جا رہی ہوں چیز وہ ہے 7 ways to be happy، یعنی خوش رہنے کے 7 طریقے۔ ان 7 طریقوں کو اگر آپ اپنی لائف پر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پوری امید ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہ سکیں گے، تسلی بخش زندگی، سکون والی زندگی بسر کر سکیں گے۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ان 7 ویز کی طرف۔ سب سے فرسٹ والا جو طریقہ ہے وہ ہے forgiveness، یعنی معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ اگر ہم کسی کو آج معاف کر دیں گے تو کل ہم بھی کسی سے معافی کی امید رکھ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو اس کے بندوں کو معاف کرو، ٹھیک ہے۔ جیسا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ کہتے نہیں ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو آج اگر ہم کسی کو معاف کر دیں گے تو کل ہم اللہ سے بھی امید رکھ سکیں گے معافی کی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر اس کا بندہ جو ہے وہ اس کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم آج کو کسی کو معاف کریں گے، کل سے ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ بھی ہمیں معاف کر دے گا، تو پھر ہم اللہ سے بھی معافی کی امید رکھ سکیں گے۔ لیکن اگر ہم آج کسی کو معاف نہیں کر رہے تو ہمیں بھی کوئی حق نہیں ہے کہ ہم معافی کی امید رکھیں۔ سیکنڈ سٹیپ ہے forgetness، بھولنا۔ بھول جانے کی بیماری بہت ہی اچھی ہے میرے خیال میں۔ اگر کہیں کہ مجھے یاد رہے گا، میری نسلوں کو یاد رہے گا، یہ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ میں یہ بات یاد رکھوں گا، اتنی دیر تک یاد رکھوں گا، میری نسلیں یاد رکھیں گی، تو یہ چیز نہیں ہے۔ یہ چیزیں انسان کو خوش نہیں رکھ سکتی کبھی۔ ہم کیوں کسی کی دی گئی تکلیفوں کا بوجھ اٹھاتے پھریں؟ کیوں؟ اس کو معاف کرو، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہے، ہمیں اس رب سے امید ہے، ہمیں اس رب پر یقین ہے، تو پھر چھوڑ دیں اس رب پر سب، اس کو معاف کر دیں۔ انفیکٹ یہ آپ کو خوش رکھے گا اور وہ اگلا بندہ بھی حیران ہوگا کہ بھئی اس نے مجھے معاف کر دیا، میں نے تو اس کے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو آپ اس کو معاف کر کے اس کو حیران کر دیں اور اس سے جو ہے کسی سے کوئی امید نہ رکھے، صرف اللہ سے امید رکھے، اللہ پر سب چھوڑ دیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کس سے کس طرح سے بدلہ لینا ہے۔ یہ بدلے لینے ہمارے کام نہیں ہے، یا کسی کو سبق سکھانا ہمارا کام نہیں ہے، وہ سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کس سے کس ٹائم کس طرح سے کس چیز کا بدلہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز تھی forgetness، سیکنڈ پوائنٹ۔ جیسے دیکھیں غم آتا ہے، بہت بڑا لگتا ہے جب نیا کوئی غم آتا ہے ہماری زندگی میں، جیسا کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کو دفنانے جاتے ہیں اور بہت روتے ہیں۔ شروع کے دنوں میں بہت زیادہ روتے ہیں، بعد میں پھر رونا کم ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، یاد نہیں جاتی، لیکن ہم پہلے سے اس کی وہ چیز وہ کم ہو جاتی ہے، ہم بھولنا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو وہ چیز جو ہے وہ بہتر ہے۔ بھولتے ہیں، بھولنا اپنے آپ کو بیزی کرتے ہیں، یعنی اس کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم جو ہیں وہ پھر رونے سے باز آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ چیز ہے کہ بھولنا کبھی کبھی بہتر ہوتا ہے۔ وہ لوگ بھولتے نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بھولنا ہے، خصوصاً لوگوں کے رویے، لوگوں کی دی گئی مصیبتیں، ان چیزوں کو بھولنا ہی بہتر ہے۔ ہم کیوں ان کی تکلیفوں کا بوجھ اپنے سر پر سوار کریں؟ اللہ ہے، وہ جانتا ہے کس سے کس طرح سے نپٹنا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے شیئرنگ، بانٹنا۔ وہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے کہ شیئرنگ از کیئرنگ، تو اس کو اپنی ریئل لائف میں بھی امپلیمنٹ کریں، اس سے بہت تسکین ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ شیئرنگ سے کیا ہوتا ہے، سخی دل بننا چاہیے۔ جیسا کہ واصف صاحب کا جملہ ہے، ایک غریب وہ ہے جس کو مزید کی تمنا رہتی ہے، یعنی اس کے پاس سب کچھ ہوتا بھی ہے لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے یار یہ بھی مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ بھی مل جائے تو کتنا۔ اصل میں وہی غریب ہے۔ غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس مال کم ہے، غریب وہ ہے جس کا دل چھوٹا ہے، جس کا دل سخی نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے شیئرنگ از کیئرنگ سچ میں، اور اس کو جیسے جیسے آپ سخی پن اپنے اندر لائیں گے، آپ دیکھیں گے، نوٹس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں خوشی زیادہ آتی ہے۔ اور جتنا ہم اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتے ہیں اللہ کے دیے گئے مال میں سے، اتنا ہی ہمارے مال میں برکت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز۔ فورتھ پوائنٹ ہے ریممبرنس آف اللہ، یعنی اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد جو ہے وہ ہمارے دلوں کو زنگ نہیں لگنے دیتی، ہمارے دلوں کو ویران نہیں ہونے دیتی۔ اللہ کی یاد سے ہماری سولز جو ہیں وہ فریش رہتی ہیں اور ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔
یقین ہونا چاہیے ہمیں، ایمان ہونا چاہیے اس چیز پر کہ اللہ ہے، ہمارا والی و وارث ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور اس کی یاد میں، اس کی عبادت میں جتنا ہم ٹائم گزاریں گے اتنا آپ نوٹ کریں گے کہ جب کوئی نہیں ہے نا آپ کا سننے والا، آپ جائے نماز بچھائیں، سجدے میں جائیں، روئیں، جو کریں، دعا کریں اس سے، تو آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، سکون ملے گا آپ کو بہت زیادہ، قرآن پڑھ کے بھی بہت۔ تو اس اللہ کی یاد میں جتنا وقت گزاریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو سکون ملے گا، خوشی ملے گی۔ لرننگ، 5th پوائنٹ ہے لرننگ، یعنی سیکھنا۔ کوشش کریں ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے کوئی کورس کا میں بات کر رہی ہوں یا کوئی کسی چیز کی، آپ چاہے کوئی گھر کا کام سیکھ لیں، کوئی سمپل سا کام، جیسا کہ آپ کو کپڑے پریس کرنے نہیں آتے وہ سیکھ لیں، آپ کو چائے بنانا نہیں آتی آپ وہ سیکھ لیں، آپ کو جو ہے وہ کوئی سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے وہ سیکھ لیں، مطلب کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز، ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں گے، دوسرے کاموں سے دور رہیں گے، دوسروں کی سوچوں سے دور رہیں گے، اور اپنے آپ کو بزی رکھیں گے، خوش رکھیں گے، اور نئی سے نئی چیز آپ کو سیکھنے کو ملے گی۔ کوئی اسکل سیکھ لیں، کوئی کام سیکھ لیں، کوئی بھی، تو لرننگ جو ہے وہ اپنے زندگی میں لازمی شامل کریں اس ایلیمنٹ کو۔ نیکسٹ 6th والا پوائنٹ ہے ریلیشنز، رشتے، کہ انسان رشتے کس طرح سے نبھاتے ہیں۔ رشتے نبھائیں گے تو خوش رہیں گے، جیسا کہ فرسٹ 2 پوائنٹس جو تھے ہمارے، forgiveness اور forgetness، اگر آپ ان دونوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں نا تو آپ ریلیشنز میں بہت اچھے جائیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ بھولنا اور معاف کرنا جانتے ہیں نا تو آپ سے بہتر رشتے کوئی نبھا نہیں سکتے۔ یہ 2 چیزیں ہوں تو رشتے نبھانے میں بہت ہی آسانی ہوتی۔ کسی نے کوئی بات کہہ دی، صبر کریں، درگزر کریں، اللہ پر چھوڑ دیں۔ کسی نے کچھ برا کر دیا، برداشت کریں، صبر کریں، ان کو معاف کر دیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ رشتے نبھانے والوں کی جو عمر ہوتی ہے وہ بہت ہی طویل ہوتی ہے۔ اکیلے لوگ جو ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں، جو تنہا لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ پرانے لوگوں کو، دوستوں کو، رشتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ جو پرانے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں زیادہ عرصے تک وہ خوش رہتے ہیں، اور جو نئے نئے لوگوں کو انٹر کرتے رہتے ہیں، پرانوں کو اپنی زندگی سے نکالتے رہتے ہیں، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اور وہ ایک حساب سے ان پر ایک ایسا وقت آتا ہے وہ اکیلے رہ جاتے ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں رہتی۔ حضرت علی کا بھی تو قول ہے کہ تمہارا کوئی دوست نہیں تو تم غریب ہو، یعنی دوست ہونا بھی زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، اچھا دوست ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہمیں ہر رشتے کو بہت اچھے سے نبھانا چاہیے، چاہے وہ فیملی کے ساتھ ہو، چاہے وہ ہمارے فرینڈس کے ساتھ ہو، چاہے وہ ہمارے ریلیٹیوز کے ساتھ ہو۔ آج کل تو میں بہت سنتی ہوں جی ہمارے ریلیٹیوز ایسے، ہمارے ریلیٹیوز تو بس برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں ایسے لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ ان رشتہ داروں کے ساتھ یا ان ریلیشنز کے ساتھ جو ہے وہ انسان بہت خوش رہ سکتا ہے، لیکن برداشت اور صبر اور تحمل اور forgiveness ختم ہو چکی ہے، اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ سب، اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ ڈپریسڈ ہے، سیڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں طریقے ہی نہیں پتہ خوش رہنے کے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اور پروفٹ کی سیئنگز پر عمل کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ نیکسٹ 7 پوائنٹ ہے ایکسیپٹ یور لائف، اپنی زندگی کو برداشت وہ ایکسیپٹ کریں، قبول کریں، یعنی کہ آپ اپنے مسائل کو برداشت کریں۔ آپ کی زندگی جو ہے، جیسی ہے، اچھی ہے، بری ہے، وہ آپ کی زندگی ہے، آپ نے گزارنی ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اچھی بری کا تو سوال ہی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اچھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ رہی بات آزمائشوں کی، تکلیفوں کی، تو وہ بھی اللہ آزمائشیں بھی ان سے لیتا ہے جو کہ اللہ کے عزیز ہوتے ہیں۔ تو کبھی پریشان نہیں ہونا، تکلیفیں آتی ہیں اور پھر جاتی ہیں، اسی طرح خوشیاں آتی ہیں جاتی ہیں، یہ چیزیں آنے جانے والی ہیں۔ ہم نے فوکس کرنا ہے اپنے گولز پر، اپنے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں گزارنا ہے، اور جیسی بھی زندگی ہو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کو جینا ہے ہم نے، اس ٹینشن میں نہیں گزارنا کہ ہمارے فیوچر میں کیا ہوگا، یا ہمارے پاسٹ کی جو غم ہیں ان کو لے کر نہیں رونا، بس اپنے آج کو جئیں، جیسا بھی ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو جئیں اور اچھی زندگی گزاریں۔ ان 7 پوائنٹس پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی انشاءاللہ بہت اچھی گزرے گی۔ اللہ ہمیں خوش رکھے اور ہمیں دوسروں کو خوش رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیکسٹ موٹیویشنل اسپیچ کے ساتھ یا پھر کسی اچھی سی اسلامک ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔